السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعرات 20 مئی سن 2021۔ سیاسی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور ہر منٹ کے بعد ایک نئی خبر آ رہی ہے، تو اس لیے پھر ویڈیوز بھی زیادہ کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ اب جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اگلے 2-3 دنوں میں حلف اٹھا لیں گے پنجاب اسمبلی کا، اور اس کے یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اب اس کا ذرا جوڑتے ہیں، اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کس طرف جائے گی۔ 3-4 چیزیں اس وقت، 3-4 تھیوریز جو ہیں وہ اس پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ جن میں ایک جو ہے وہ فائنل ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ خیال ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر جلدی وہ استعفیٰ دے دیں گے تاکہ ان کے جو صاحبزادے ہیں، جو بیرسٹر ہیں، باہر سے تعلیم پوری کر کے آئے ہیں، وہ سیاست کر سکیں۔ لیکن یہ اس لیے نہیں ہے، یہ یقیناً کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں یکا یک جہانگیر ترین صاحب کا ایک گروپ بن گیا، پنجاب اسمبلی میں نوانی صاحب جو ہیں وہ ان کے لیڈر بن گئے، پھر حکومت کی ان سے میٹنگ شروع ہو گئیں، کچھ ایم پی ایز کو حکومت نے توڑ لیا۔ شہباز شریف صاحب نے آج جو عمران خان پر بڑی سخت تنقید کی ہے، بہت ہی لہجہ ان کا بہت سخت تھا، تو پھر ساتھ ہی چودھری نثار علی صاحب کا جو اس طرح سیاست میں آ جانا، اور ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ ایک آرڈیننس لا رہی ہے کہ جن لوگوں نے حلف نہیں اٹھائے، ایک مدت ان کی طے کر دی جائے، اگر اس وقت تک وہ حلف نہ اٹھائیں تو ان کی رکنیت کینسل کر دینی چاہیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی، اس کا ٹارگٹ اسحاق ڈار صاحب تھے، کیونکہ ایک سینٹ کی سیٹ ہے اور حکومت نے یہ منصوبہ بنایا کہ اگر یہ اس طرح سے آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کر لی جائے اور اسحاق ڈار صاحب تو ملک سے باہر ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے، ان کا حلف نہیں ہوگا، تو پھر شوکت ترین صاحب کو وہ ایک اپنا سینیٹر بنوا سکیں گے، اور کیونکہ وہ وزیر خزانہ ہے تو سینیٹر ہونا یا قومی اسمبلی کا رکن ہونا ضروری ہے ان کے لیے 6 مہینوں کے اندر۔ حکومت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی یہ ترجیحات لگتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو کہانی بناتے ہیں یا سناتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے، چند دنوں سے شہباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں وہ رہیں، اس کے علاوہ نون لیگ کے دوسرے قائدین جن میں ایاز صادق صاحب ہیں، جن میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، رانا تنویر صاحب جو قریبی عزیز بھی ہیں ان کی بھی نثار صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اور شہباز شریف صاحب کا آئیڈیا یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی فلوئڈ ہو گئی ہے، اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے فیوچر کے حوالے سے جو پاکستان کے جو متعدد طاقتور جو سرکلز ہیں ان میں ریزرویشنز ہیں، اور وزیر اعظم اس دباؤ میں ہیں کہ وہ عثمان بزدار کو تبدیل کریں، تو پھر ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کون ہو۔ اب حمزہ شہباز اس وقت مسلم لیگ نون کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز صاحب جو شہباز صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جو دوسرے گروپس ہیں ان کو قابل قبول نہ ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ریزرویشنز ہوں، اور نون لیگ کے پاس اپنے اتنے ووٹس ہیں نہیں کہ صرف وہ نون لیگ کے ووٹوں کی وجہ سے ایم پی اے بن جائیں، تو پھر کون سی شخصیت ہونی چاہیے؟ پھر نیچرلی نام آتا ہے پرویز الہی صاحب کا، وہ مسلم لیگ کاف کے ہیڈ ہیں، نون کے بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی بھی ان پر اعتماد کرتی ہے، زرداری صاحب کے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں۔ تو شہباز شریف صاحب یہ سوچتے ہیں، مسلم لیگ نون کے حلقے یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بزدار صاحب کا جب یہاں سے اگر ان کو ہٹایا جائے تو پھر دوسرا گروپ کوئی آ جائے، پرویز الہی صاحب آ جائیں یا کوئی اور گروپ آ جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص اس کو لایا جائے جو قابل قبول ہو جائے مختلف گروپس کے لیے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے بھی۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ایچ ایس این کالج میں عمران خان صاحب چودھری نثار علی کے ساتھ تھے، وہ بھی دونوں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ پھر 2018 کے جب انتخابات تھے تو ان دنوں میں بھی نثار علی خان سے عمران خان صاحب کی ایک بڑی لمبی ملاقات ہوئی تھی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ نثار علی خان صاحب تحریک انصاف میں آ جائیں، لیکن چودھری نثار علی نے
یہ مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. اب اگر وہ حلف اٹھاتے ہیں تو وہ ایک آزاد امیدوار، ایک آزاد ایم پی اے کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے. وہ شہباز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی رہے ہیں، لیکن اپنی ان کی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ ایک آزاد امیدوار ہے، ایک آزاد ایم پی اے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو سٹیٹس ہے ان کا، جس پر کسی جماعت کی چھاپ نہیں لگی اور شریف خاندان سے ان کی دوری بھی، یعنی نواز شریف صاحب سے دوری بھی رہی، تو بہت سارے گروپس کو وہ قابل قبول ہو جائیں. شہباز شریف صاحب اس آپشن کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بڑا سوال پھر یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اور کیا جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کو یہ جو ساری کہانی ہے، یہ جو آنا ہے واپسی کا نثار علی خان صاحب کا، وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. اس میں ایک بات ذرا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ محمد زبیر صاحب نے چند دن پہلے یہ بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری صلح ہو گئی ہے اور ہمارا کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. اس پر میڈیا نے اس بات کو بڑا ڈرم بیٹ کی. جب اس بات کو بڑی ڈرم بیٹ کی تو پھر نواز شریف صاحب نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ مانگا، ایک اظہار وجوہ کا ایک انہوں نے وہ نوٹس جاری کیا اور شوکاز جسے کہتے ہیں، اور پھر زبیر صاحب نے باقاعدہ اس کی معذرت کی اور باقاعدہ طور پر یہ جو بیان تھا انہوں نے کہا کہ یہ بیان غلط ہے اور میں اس بیان کو واپس لیتا ہوں. تو بڑے ٹچی ہیں اس مسئلے پر. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ان کی جو والدہ، جب ان کی اہلیہ جو ہیں نواز شریف صاحب کی، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو جو نثار علی خان، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا نواز شریف صاحب کی، تو نثار علی خان صاحب افسوس کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پر ان کے جاتی عمرہ، اور شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی تھی، بعد کی بھی ملاقاتیں بھی ان کی رہی ہیں. اور ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ چودھری نثار علی خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی روابط ہے. ماضی میں جب ان کے بھائی جنرل افتخار علی تھے تو پھر تو براہ راست وہ اس میں مداخلت کرتے تھے، ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے تھے. اور اب کہا جاتا یہ ہے کہ جو رابطے ہیں شہباز صاحب سے، ان میں چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک بڑا ایک رول ہو سکتا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جو ایک برج کا کردار ادا کر سکیں اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان. تو بڑی انٹرسٹنگ یہ سینیریو ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو کھچڑی پک رہی ہے، جس میں جہانگیر ترین صاحب کا گروپ آ گیا ہے، جس میں اچانک چودھری نثار علی خان صاحب آ گئے ہیں، جس میں اور بہت ساری دوسری ہم چیزیں دیکھتے ہیں، بلوچستان میں باپ کے لوگ ان کی خفگی چل رہی ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اب یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. اور چودھری نثار علی خان صاحب سوموار کو حلف اٹھا لیں گے اور پھر اس کے بعد چیزیں انفولڈ ہوں گی کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ان کی موجودگی پنجاب اسمبلی میں کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ حاصل کر سکتی ہے، اور کیا نون لیگ کو مل سکتا ہے، یا وزیر اعظم عمران خان کوئی اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھا سکیں. بہرحال اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جتنی سچویشن تبدیل ہو رہی ہے ہم اسی حساب سے انشاءاللہ ویڈیوز کرتے رہیں گے اور آپ تک ساری انفارمیشن دیتے رہیں گے. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اس کی اطلاع مل جائے، نوٹیفیکیشن مل جائے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.